اپنے وکیل کو بولیں کہ ہمیں جلد سے جلد انصاف چاہیے، آپ گواہوں کو پیش کریں۔ یہ عوام کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ آپ اپنی پولیس سے، اپنے جج صاحبان سے، وکلاء سے غلط بیانی کی امید نہ رکھیں، آپ خود ان سے کہیں کہ بھئی ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم گھروں میں بیٹھیں، دوسری پارٹی آئے وہ ذلیل ہو، تو یہ انصاف نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ وہ سامنے کھڑے ہیں، بھئی یہ دروازہ بند کر دینا ان کے، آپ پبلک بھی میرا چند میری من۔ ہاں جی، جتنے بیٹھے ہیں یہ میرے سارے دوست ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک بات جو ہے نا آپ کے سامنے رکھوں، نہ تاریخ ڈلی، نہ دوبارہ پیشی پڑی، نہ کوئی اینٹی کرپشن کا ادارہ، نہ احتساب کا، نہ نیب کا۔ کیا ہوا؟ وہ شکایت لگانے والا بھی رو پڑا، امیر المومنین بھی رو پڑے، کہتے دوسری شکایت ہے یہ 15 دن کے بعد چھٹی کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی آپ کے پاس کوئی عذر ہے؟ کہتے جی ہیں۔ کہتے کیا عذر ہے؟ کہتے جی میں ایک ہی قمیض میرے پاس ہے، اس کو میں نے دھونا ہوتا ہے، خشک کرنا ہوتا ہے، شام پڑ جاتی ہے، اس لیے میں چھٹی کر لیتا ہوں۔ تو کہنے لگے آپ دوسرا سوٹ سلا لیتے، گورنر تھے، ہماری تو شیروانیاں بھی 2-2 4-4 لاکھ کی ہوتی ہیں نا، کیسے ترقی کرے گا یہ ملک؟ تو کہنے لگے اس ڈر سے دوسرا کپڑا نہیں بناتا، کہیں میری رعایا میں کوئی آدمی برہنہ سوتا ہو تو قیامت کو یہ نہ کہہ دے اس کے پاس 2 تھے میرے پاس ایک بھی نہیں تھا۔ یہ تھا ان کا نظام۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس آیت کا ترجمہ سبھی وکلاء بھائی اور جج صاحبان رات کو تفسیر میں پڑھا کریں کہ اللہ نے کہا ہے کہ میرے پاس بھی ایک نظام عدل ہے جس میں میں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دینا، اور کلیجے پھٹ جائیں گے اس دن۔ اور یہ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بڑی سخت۔ پیر باؤ نے یہ جملہ اس آیت کے متعلق لکھا ہے، مرن تو پہلا مر گئے باہو جنہ حق دی رمز پچھاتی۔ وہ مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں، جنہوں نے حق کو سمجھ لیا ہوتا ہے وہ اپنے سے انصاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنا احتساب خود کرتے ہیں۔ یہ کوئی کسی کا احتساب نہیں کر سکتا، انسان خود اپنے اندر جانتا ہے، انسان سے بڑھ کے کوئی کسی سے واقف نہیں ہو سکتا، ہر کوئی اپنے سے واقف ہے، میں کیا ہوں، میں کس پانی کام کا ہوں، اور میں کتنے کو پانی میں ہوں، سب کو پتہ ہے۔ جتنا ہم فیس بک پہ نیک نظر آتے ہیں نا، اللہ کی قسم اس سے ایک حصہ خود نیک بن جائے تو پاکستان میں انقلاب آ سکتا ہے۔ فیس بک پہ بڑے ہم نیک ہیں، ایک ایک لفظ پہ پکڑ لیتے ہیں، اس کو تمیز نہیں ہے، اس کو بولنے کا پتہ نہیں، اس کو لکھنے کا پتہ نہیں، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا۔ فیس بک پہ آپ کو حاجی نظر آئیں گے، مجھے 2K 3K 4K 5K لائک ملے، 5000 لائک، جس نے لائک کیا اس کو نہیں پتہ یہ کون ہے، جڑا لائک ہے انہوں نہیں پتہ یہ سگات کتھوں دی ہے۔ ہاں 5000 بندہ ہے جی، مجھے 5000 نے لائک دے دیا، جس نے لائک کیا اس کو نہیں پتہ یہ کون، جس نے لائک کیا اس کو نہیں پتہ یہ کون ہے، اور جو لائک کر گیا سکرول کر کے آگے گزر گیا اس کو نہیں پتہ۔ اور لائک کرنے پہ آئیں تو ہم نے گدھے کو لائک کر دیا، لائک کرنے کو آئیں تو ہم نے مرغے کو لائک کر دیا، پتہ نہیں کون کون سی چیزیں آگے آتی رہتی ہیں، ہم لائک کرتے جاتے ہیں۔ اور پھر جس کو لائک کیا ہے نا خدا آدھا ٹبر گھر والا تو تنگ ہے، بھائی تنگ ہے، محلہ تنگ ہے، رشتہ دار تنگ ہے۔ یہ لائک کا فائدہ تو اس دن حدیث پاک ہے، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ جس دن آپ کا بھائی کہے آئی لائک یو بردر، جس دن آپ کی بہن کہے آئی لائک یو بردر، جس دن بھائی کہے آئی لائک یو سسٹر، جس دن آپ کی بیگم کہے آئی لائک یو ہسبینڈ، تو یہ کیوں کون سے لائق ہیں کہ محلہ آپ کا تنگ ہے، بھائی آپ کے تنگ ہے، بہن آپ کی تنگ ہے، آپ سے رشتہ دار آپ کے تنگ ہے، اور آپ باہر سے لائق لے رہے ہیں۔ اور یہ فرینڈ شپ جتنی ہم نے لوگوں سے بنائی ہوئی ہے، دوستوں میں بیٹھ کے ہم کڑھائیاں کھاتے ہیں، اور اپنے بھائی کی ہم جناب جی ایک فریج بھی برداشت نہیں کرتے، اپنے بھائی کی اچھی نوکری بھی برداشت نہیں کرتے، جادو کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ ہم اپنوں سے انصاف نہیں کر سکتے، دوسروں سے انصاف کی کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ ہم اپنے جسم سے بھی انصاف نہیں کرتے، ہمارا ہم خالی عدالتوں کا نظام ہی عدل سے دیکھتے ہیں۔ اللہ نے تو انسان کو ہر جگہ پہ عادل بنایا ہے،
کہ تم جس شعبے میں کھڑے ہو تم نے عدل کرنا ہے۔ ایک چھابڑی والے کو بھی بولا ہے کہ تم نے بھی عدل کرنا ہے، جس نے الف بے نہیں پڑھی قانون کی اس کو بھی بولا تم نے عدل کرنا ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو صرف عدلیہ کو کہتے ہیں کہ ہمیں عدل چاہیے؟ تو اسلام نے تو ایک ادارے کے لیے تو عدل نہیں ہے، اسلام نے تو ہر انسان کے ساتھ یہ لفظ جوڑ دیا ہے کہ بیوی کو خاوند کے بارے میں انصاف کرنا ہے، خاوند کو بیوی کے بارے میں انصاف کرنا ہے، ماں کو بچوں کے بارے میں، بچوں کو ماں باپ کے بارے میں۔ شریعت نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ماں باپ کی عزت بہت زیادہ ہے، مگر جہاں بات فیصلہ ماننے کی آئے تو اللہ نے پھر باپ کو عزت دی ہے کہ یہ حاکم ہے، اس کو عقل میں نے دی ہے، اس کی فیصلے کی قوت ہے۔ آپ نے ماں کا کہنا اس ٹائم نہیں ماننا، باپ کا کہنا ماننا ہے، یہ شریعت ہے۔ اللہ انصاف کر رہا ہے، ہم نہیں کرتے۔ کہتے تیسری شکایت ہماری یہ ہے کہ یہ شام کے بعد ہمیں ملتا نہیں، ہمیں 1-5 کی ضرورت ہے کہ جب بلائے اویلیبل ہو۔ تو کہتے ہیں بھی آپ کے پاس یہ شکایت ہے کہ آپ شام کے بعد ملتے نہیں ہیں، تو یہ عذر ہے پیش؟ کہتے جی ہے۔ یہ تھے وہ کامیاب لوگ جن کے پاس اللہ نے زمین پہ ایسا نظام دیا تھا۔ کہتے ہیں جی یہ بات اگر آپ نہ پوچھیں، یہ میری ذاتی زندگی کی مسئلہ ہے، تو اگر آپ پوچھ لیا ہے تو میں پبلک کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ جیسے کہتے ہیں نا ان کیمرہ اجلاس، تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ پبلک کے سامنے بات ہوگی، یہ سامنے رایا کھڑی۔ تو سعید بن عامر کہتے ہیں جناب ایک کی میری عرضیں، صبح نو میں فیصلے کرنے اور رات نو میں وضو کر کے مسلے تے کھڑے ہو جانے۔ چاہے صاحبان کے لیے یہ لازمی بات ہے اپنے دل میں جگہ دینا، بندہ نہ چیز آپ کے لیے یہ واقعہ سنانے لگائے، اور وکلا برادری بھی اس پہ عمل کرے وضو کر کے رات کو۔ سعید بن عامر کہتے ہیں میں مسلے پہ کھڑا ہو جاتا ہوں اور اپنے مالک کل معافی مانگنا، مالک صبح جن نے فیصلے کیتے نے میں انصاف تے کیتے نے، پر جے میرے کو غلطی ہوئے مینوں ایتھے ہی معاف کر دیں، تیری عدالت چ جواب دین واسطے میرے کول جواب کوئی نہیں۔ یہ تھا ان کا عالم کہ جو فیصلے صبح کو کرتے تھے رات کو اپنے اللہ سے معافی مانگ کے سو جاتے تھے۔ کہتے ہیں یہ میری شکایت ہے۔ ایک دن قاضی شرح کے پاس بھی ان کا بچہ آیا، اور قاضی صاحب جسٹس تھے، تو پھر یہ کرسی کا نشہ بھی تو بڑا ہوتا ہے، مگر جو آدمی اپنے منصب پہ پہنچ کے بھی اپنے اللہ کو یاد رکھتا ہے اس کو پھر اللہ کامیابی اور بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے۔ کیا ہوا؟ کہنے پاپا صبح میرا کیس ہے آپ کی عدالت میں، مجھے مشورہ دے دیں۔ کہتے ہیں میری عدالت میں آپ کا کیس لگا ہے؟ کہتے ہیں جی بابا آپ کی عدالت میں میرا کیس لگا ہے۔ تو یہ تھے قاضی، یہ تھے جسٹس، یہ تھا انصاف۔ کہنے لگے بیٹا اب مشورہ نہیں دوں گا کیونکہ یہ بے انصافی ہو جائے گی دوسرے کے ساتھ، اب عدالت میں بات ہوگی۔ مشورہ بھی نہیں دیا اپنے بچے کو۔ یہ تھا ان کا انصاف۔ انصاف دیکھنا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز ہے، یہ 99 ہجری حضرت عمر بن عبدالعزیز حکمران بنے، اور 101 ہجری میں یہ دنیا سے چلے گئے۔ ان کی حکومت 2.5 سال ہے، 30 ماہ ان کی حکومت ہے۔ تو یہ کتنے بڑے حکمران ہیں سن لیں۔ ان کا نظام عدل کیسا تھا؟ یہ اپنے پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں، ایوان صدر میں بیٹھے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہیں، گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہیں۔ اس دور کا سب سے بڑا عہدہ یہی ہوگا، امیر المومنین جہاں بیٹھتے ہیں۔ بیٹھ کے دوست ملنے آیا، دوست جب دفتر میں دوست ملنے کے لیے آیا تو بیٹھے ہیں، لائٹ بھی چل رہی ہے، سب کچھ، سلام کا جواب دیا اس نے بھی لیا، تو فوراً لائٹیں آف کرا دی، لائٹ آف کر دی، باتیں کرتے رہے، کرتے 1 to 1 ملاقات ہے، اور 2 گھنٹے رہی ہوگی، گھنٹہ رہی ہوگی۔ 2 گھنٹے کے بعد جب آپ کا دوست واپس جانے لگا تو دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو تھے، تو پھر سوال کیا کہ آپ میرے مہمان تھے، کیوں رو رہے ہو؟ کہتے آپ نے میری رسپیکٹ نہیں کی جس طرح کرنے کا اصل تھا، آپ نے میری عزت نہیں کی۔ کہتا یار کیوں؟ کہتے ہیں لوگ تو اپنے مہمانوں کے لیے سپیر لائٹ کا انتظام کرتے ہیں، اور آپ نے تو اگلی لائٹ بھی آف کر دی میرے لیے۔
تو آنکھوں سے آنسو آ گئے عمر بن عبدالعزیز کے. کہتے یار اب بتانا، میرا فرض بنتا ہے کہیں تم ناراض نہ چلے جائیں. کہتے جب تم سرکاری دفتر میں آئے میرے سے سلام لیا، میں نے جواب دیا. جب آپ میرے سے پرائیویٹ باتیں نجی محفل کی شروع کر دی، میں نے دیا آف کر دیا. اسی وجہ سے دیوا بھی سرکاری ہے، بٹی بھی سرکاری ہے، تیل بھی سرکاری ہے. کتے اللہ قیامت نو پوچھ نہ لوے گلاں پرائیویٹ کردا پیا ساں تے دیوا سرکاری بال کے بیٹھا ساں. شیر بکری اسی لیے تو پانی پیتا ہے گھاٹ پہ، کیوں نہ پیے اس کے دور میں کہ جو ایک دیا بھی کمرے میں جلائے. پھر نیب کہاں سے بنے، اینٹی کرپشن کہاں سے ادارہ بنے، احتساب عدالت کیوں معرض وجود میں آئے جب وقت کا حکمران یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیا جو میں نے جلایا ہے یہ اس کا مجھے جواب دینا پڑنا ہے. اب ہم سرکاری اے سی چلا کر بیٹھے رہتے ہیں، گھر میں 26 پہ چلاتے ہیں، ادھر اے سی چل رہا ہے باہر چلے جاتے ہیں. گھر میں ہم نے دروازوں کے آگے کپڑا بھی لگایا اور نیچے فوم بھی لگائی ہوتی ہے کہ کول باہر نہ جائے، ہیٹ اندر نہ آئے، اور 1 گھنٹہ چلاتے ہیں 1 گھنٹہ بند. سرکاری دفتر میں چلتا ہے اے سی، ہم چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں. مجھے بتلائیں یہ ایک محکمے کو آپ جواب دیں نہیں، آپ 22 کروڑ عوام کو جواب دیں، وہ بھی قیامت کے دن. ہم اپنی گاڑی پہ کپڑا ڈال کے کھڑا کرتے اور کس کو بولتے ہیں یار دھیان رکھنا، سرکاری گاڑی پہ جتنی مرضی خراشیں پڑیں ہمیں کوئی درد نہیں. سرکاری گاڑی ہے کھڑی ہے، چلتا ہے انجن چلتا ہے، اے سی بھی چل رہا ہے. اپنی گاڑی ہم کھڑی پہ اے سی نہیں چلاتے کیوں، کہیں انجن خراب نہ ہو جائے. بھائی سرکار دیکھے نہ دیکھے رحمان تو دیکھتا ہے نا، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھتا ہے نا. عدل کا نظام کیسے آئے گا، پہلے ہم اپنے سے شروع ہوئیں. نظام تب ہی پھیلے گا نا، پورے پاکستان کا نظام درست کرنا ہے نا. تو ہم اب یہ جو میں واقعات سنا رہا ہوں یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے نا، آئیڈیل ہے نا، کیونکہ اپنے سے تو ہم واقعات نہیں لے سکتے، ہم نے تو یہی سنانا جو ہم نے پڑھا ہے. اپنی گاڑی کی ہم کتنی کیئر کرتے ہیں، 3 بندے بٹھاتے ہیں یار، شاخ کمزور ہیں. اور سرکاری گاڑی میں تو ہم پتہ نہیں کیا کیا لے کر گھومتے ہیں. اور میں نے تو ایک سرکاری گاڑی میں کتے بھی دیکھے ہیں اس دور میں، ہم نے تو بڑا کچھ دیکھا ہے. غصہ نہیں کرنا، یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے تو پھر ہم نے اپنے بڑوں کو کاپی کرنا ہے. تو کیا اپنی گاڑی کی حفاظت جس طرح کرتے ہیں سرکاری گاڑی کی ہم نہیں کرتے. ہم سرکاری گاڑی کی حفاظت ایسے کریں جیسے انہوں نے کہا کہ دیا بھی سرکاری ہے، تیل تے جدہ پٹواری لگا ہے وہ دے پلاٹ اپنے نے، اور جدہ وابڈا چ لگا ڈائریکٹ ہی چل رہے، ڈائریکٹ اسی چل رہے ہیں. کدھر گیا دور پرانا تے پی گیا کیڑی راہ، سارا ٹبر پی لینے سب پائیا دودھ دی چاہ. ادو دور مشینی نہیں سی، شہراں دے وچ شور نہیں سی، بہتے ڈاکو چور نہیں سی، بولو بہتے ڈاکو چور نہیں سی اکھاں وچ حیا. کدھر گیا دور پرانا، ادو لوگ دروازے کھلے چھڈ کے سوندے سی، چوری